ہماری فلاح و بہبود کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث کیا۔ حاضرین جمعہ، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی رجب کا یہ مہینہ حرمت و تعظیم والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وہ 4 مہینے جو حرمت و ادب والے ہیں وہ کون سے ہیں، اس کی وضاحت پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اتنا کہتے ہیں منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اور جب انسان معتبر تفسیر یا مستند تفسیر پڑھتا ہے تو اسے وہاں پر صحیح احادیث کی روشنی میں حوالہ مل جاتا ہے یا وضاحت مل جاتی ہے کہ آخر 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ورنہ آدمی پورے قرآن میں تلاش کرتا رہے تو یہ 4 حرمت والے مہینے نہیں پائے گا جب تک کہ احادیث نبویہ کا سہارا نہیں لے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے 4 حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، 3 مہینے پے در پے یعنی کانٹینیو ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ہے رجب مضر جو کہ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مواقع پہ ان کے نام چینج ہے، نام الگ الگ ہیں لیکن مہینے ہر حال میں 12 ہی ہوئے ہیں۔ یعنی آپ عیسوی سن لیں گے تو اس میں بھی 12 مہینے آپ کو ملیں گے، یا آپ ہمارے ادھر اتری اگر دیکھیں گے تو وہاں پر چلتا ہے چیت، بیساکھ، جیٹ، اساڑھ، ساون، یہ بھی پورا 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر عربی کے مہینے لیں گے تو یہ بھی 12 مہینے ہی ہے، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، یہ بھی 12 مہینے ہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کیا ہے جو کہ حرمت و ادب والے ہیں۔ لیکن رجب مضر کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا بتایا اور اللہ کے نبی نے ان 4 تعظیم اور عظمت والے مہینوں کا ذکر کیا تو صرف رجب نہیں کہا بلکہ رجب مضر کہا۔ یعنی ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مضر، رجب کا جو نسبت کی گئی ہے مضر کی طرف وہ اس لیے کیونکہ باقی قبائل میں جو قبیلہ مضر تھا وہ اس مہینے کا خاص لحاظ رکھتا تھا، خاص اہتمام کرتا تھا، جنگ و جدال، دوسرے کے ساتھ مار پیٹ، یعنی ہر قسم کے ظلم سے وہ اپنے آپ کو روکتے تھے اور کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے رجب کو رجب مضر کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب 4 مہینوں کو خاص کیا اس کے بعد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں خاص طور سے اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ۔ لیکن ظلم سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو ایک ظلم سے مراد بتا دیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ لڑنا، قتال کرنا بہت بڑا گناہ۔ ان 4 مہینوں کی حرمت اور تعظیم زمانے جاہلیت میں بھی تھی، جب شریعت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 4 مہینوں کے تقدس کو، ان 4 مہینوں کی عظمت کو برقرار رکھا۔ اور رجب کے مہینے میں ایک رسم ادا کی جاتی تھی جس کا نام تھا رسم عتیرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ لا فرع ولا عتیرہ،
کہ اسلام میں نہ فرا ہے اور نہ عتیرہ ہے. اب عتیرہ کیا کس بلا کا نام ہے یا فرا کس بلا کا نام آپ کو نہیں معلوم. فرا کہتے ہیں کہ گائے، اونٹ یا بکری کا وہ پہلا بچہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. شرط ہے یعنی اونٹنی جو اپنا پہلا بچہ جنے وہ، یا گائے جو اپنا پہلا بچہ جنے، یا بکری جو اس کا پہلا بچہ ہو، یعنی اس سے پہلے وہ ابھی بچہ نہ جنی ہو، پہلی دفعہ اگر بچہ جن رہی ہے وہ جو بچہ ہوتا تھا لوگ اسے اپنے بتوں کے نام پر اور کسی بھی مہینے میں، خاص اور رجب کے مہینے میں وہ ذبح کرتے تھے. اور یہ لیکن جو فرا ہے یہ رجب کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں وہ کرتے تھے. شریعت نے کہا یہ اللہ کے نے فرمایا کہ دین میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اور عتیرہ کیا ہوتا ہے؟ عتیرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جانور رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ بتوں کے نام پر یا کسی ولی کسی فقیر کے نام پر ذبح کیا جائے، اسے عتیرہ کہا جاتا ہے. فرا میں خاص ہے، بکری یا جانور کا پہلا بچہ اس میں مہینہ خاص نہیں ہے. عتیرہ میں مہینہ خاص ہے لیکن بچے کی قید نہیں ہے، وہ کتنے بھی پرانا بچہ ہو، کیسا بھی جانور ہو، بس حلال جانور ہو جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا. تو شریعت میں ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا، جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے، گرچہ وہ جانور حلال کیوں نہ ہو. یعنی حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے اگر اس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ پکارا جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں اس بات کو وضاحت فرماتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کئی جانوروں کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیے گئے. مثلا مردار، بہتا ہوا خون، یا وہ جانور جو چوٹ لگ کر مر جائے، یا وہ جانور جسے سینگ لگی اور وہ مر گیا، یا وہ جانور کسی بیماری کا شکار ہوا اسے انسان ذبح نہیں کر پاؤ مر گیا. مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کے لیے تو حلال ہے لیکن مر گیا تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن یہاں پر دو چیزوں مجھے بیان کرنے کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ اور وما ذبح علی النصب. یہ دو پوائنٹ دیکھنا ہے کہ ہر وہ جانور جسے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی آستانے پر، کسی عبادت خانے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ جہاں پوجا پاٹ کی جاتی ہو، یا کسی ایسی جگہ جہاں پر لوگ کوئی رسم مناتے ہوں، اور خاص طور یہاں پر لوگ رسم منانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر جانور ذبح کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. وما ذبح علی النصب، وہ جگہ جہاں پر کوئی میلہ لگتا ہو، کوئی عرس لگتا ہو، کوئی اور عبادت کی چیز منائی جاتی ہو جس کا شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ایسا جانور حرام ہو جاتا ہے. اور یہ چیز میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بوانا مقام پر اپنے اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی تھی. میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں اپنے اونٹ کو بوانا مقام پر ذبح کروں گا. اللہ نے کیا پوچھا؟ ہل وطن من اوثان یعبد، کیا بوانا مقام پر زمانہ جاہلیت میں کسی معبود کی عبادت کی جاتی تھی، کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ کہا اللہ یا رسول اللہ نہیں. پھر اللہ نے پوچھا کہ ہل عید من آیاتہم، کیا اس بوانا مقام پر کوئی عرس، کوئی میلہ، کوئی اور عبادت رسم ادا کی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ ایسا نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا اوف بالنذر، اللہ نے فرمایا اپنی نظر پورا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کوئی بھی نظر پوری نہیں کی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ نظر پوری کی جاتی ہے جو انسان کے اختیار ہی میں نہ ہو. یہاں پر دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ، نظر اگر انسان نے مان لیا تو اسے ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس نے نظر جو مانی ہے وہ حرام نظر مانی ہے،
غلط چیز نظر مانی ہے پھر اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ نظر ہر حال میں پورا کیا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی نظر مان لیا کہ ٹھیک ہے میں میرا فلاں دوست آئے گا ہوں فلاں چیز میں کامیاب ہوں گا تو میں اجمیر جاؤں گا یا فلاں درگاہ پہ جاؤں گا، پھر بعد اسے معلوم چلا کہ بھائی یہ تو حرام ہے، یہ تو شرک کیا ہے، اب وہ نظر کیسے پورا کرے؟ تو اسے نظر پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام چیز کی نظر پوری نہیں کی جاتی۔ یہ ایک آدمی نے نظر مان لیا کہ میں اگلے مہینے میں میرا چیز ہو گئی، اگلے مہینے میں جاؤں گا عمرہ کرنے کے لیے، لیکن پھر کوئی چیزیں پیش آ گئی کہ وہ طاقت بھی نہیں رکھ رہا ہے، اب وہ کسی سے قرض لے کسی سے اور کوئی چیز کرے، یہ اس کا جائز نہیں ہے۔ اس کے پاس استطاعت رہے گی اس ٹائم پہ تبھی وہ نظر پورا کرے گا، استطاعت ہی نہیں ہے تو وہ اس وقت نظر پوری نہیں کرے گا۔ بہرصورت تمہارا یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دیا ہے اگر اس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی اور کا نام پکارا جائے یا کسی عبادت خانے میں کوئی حلال جانور ذبح کیا جائے۔ تو اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں جو رسم ادا کی جاتی تھی وہ رسم عتیرہ، جو رجب کے مہینے میں خاص طور سے کسی ولی اللہ، کسی بزرگ یا کسی اور کے نام پر ذبح کرتے تھے لوگ، شریعت نے اس چیز کو حرام کر دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کسی بھی رسم کا حصہ نہ بنے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں آپ کو فرمایا، اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں، پھر کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین معصیت اور نافرمانی کا گناہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور نیکی اور عمل صالح کا اجر اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کب؟ ان 4 مہینوں میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ مہینہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں رجب کے مہینے میں۔ اور اگر بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ امام ابن جزور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس مہینے میں چاہے اس مہینے میں نافرمانی کا گناہ بڑھا دے اور اتباع اور پیروی کا اجر زیادہ کر دے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں۔ اور ظلم کیا ہے؟ ایک ظلم تو میں نے بتایا، ظلم سے مراد قتال ہو گیا، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی نافرمانی، شریعت کی خلاف ورزی، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو گناہ کے کام کو ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ انسان کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو ہے نماز سے غفلت، نماز کو چھوڑنا، اس سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا انسان کو اس رجب کے مہینے میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری نماز نہ چھوٹ نہیں پائے، ہم اپنی زبان سے کسی کی عزت پر دھاوا نہ بولیں، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کریں، کیونکہ اس مہینے میں آپ جو بھی گناہ کریں گے وہ کئی گنا اس کا جو جرم ہوگا اللہ رب العالمین بڑھا دے گا۔ لیکن اگر آپ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس کا جو ثواب ہے کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں لوگوں نے کئی بدعات کو ایجاد کر دیا، بہت ساری بدعات کو ان ایام میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کہ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات، اور سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین بات اور سب سے بدترین عمل وہ ہے جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے۔ اور یاد رہے ہر نئی ایجاد کی چیز بدعت ہے،
ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید میں ثابت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ ایک دوسری روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل انجام دیا، یعنی کوئی ایسی عبادت انجام دیا جس پر قرآن و حدیث ثبوت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ چونکہ جیسا کہ میں نے کہا رجب کے مہینے میں کچھ بدعات کو انجام دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگ مروج ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون سی نماز ہے؟ یہ ایسی نماز ہے، پہلے میں اس کی کیفیت بیان کرتا ہوں، کہ جس کو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دیا ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے جو شروع میں الفاظ ہے وہ کیا ہے؟ رجب شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان امتی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان امتیوں کا مہینہ ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر جھوٹے چند فضائل بیان کیے گئے ہیں رجب کا، اس کے بعد اس نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے جسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کی گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رجب کا پہلے جمعرات کے دن کا روزہ، رجب کا مہینہ شروع ہوگا تو رجب کے مہینے میں جو پہلا جمعرات پڑے گا اس دن کا روزہ، اور جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے بیچ میں 12 رکعات اس دو کر کے اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص آ جائے، اور جب سلام پھیرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو تو 70 مرتبہ مجھ پر یہ درود بھیجے اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ، اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلا جائے، سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، اور پھر جب سجدے سے اٹھائے تو کیا پڑھے؟ اللہ رب اغفر وارحم وانت تعلم، اور لمبی دعا ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موضوع من گھڑت روایت ہے، شریعت میں کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور حافظ ابن تہبی اور امام ابن جوزی دونوں یہ نقل کرتے ہیں کہ بل لعلہم لم یخلقوا، کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں جو کڑی ذکر کی گئی ہے یا جن لوگوں کا نام ذکر کیا گیا ہے شاید وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب تلاش کیے کہ بھائی جو اللہ کے نبی تک پہنچایا جا رہا ہے، جو اس میں چند افراد کا نام ہے، یہ کون ہے، تلاش کرنے لگے تو ان کا نام وہ ملے ہی نہیں کہ وہ پیدا ہوئے بھی تھے کہ نہیں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا نام جوڑ دیا گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الرغائب جو لوگوں میں مشہور ہو گئی اور لوگ ادا کرتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی نسبت ہے۔ اور یاد رہے اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا ہے لیکن اس کو نشر کرتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، وہ بھی یہ بات یاد رکھ لے اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹی بات بولے یا جھوٹی نسبت میری طرف کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر آپ سمجھ کے کرتے ہیں کہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا واقعی اللہ کے نبی نے کیا کہ نہیں کیا، کیا اس پر کون سی دلیل ہے، حدیث کیا ہے۔ اسی طرح سے رجب کے مہینے میں ایک بدعت کیا ہے، لوگوں نے روزوں کا اہتمام کر لیا کہ نہیں اس میں روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ ایک جو حدیث نقل کی جاتی ہے جو موضوع اور من گھڑت ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے کہ یہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑا ہوا کیا ہے کہ ان رجب شہر عظیم، کہ رجب کا مہینہ عظمت والا ہے، من صام منہ یوما کتب اللہ الف سنۃ، کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ 1000 سال کا روزہ لکھ دیتا ہے۔ جو آدمی 2 روزہ رکھے 2000 سال کا روزہ، 3 رکھے 3000 کا سال روزہ، یہاں تک کہ اگر 7 روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ 8 روزہ رکھتا ہے رجب کے مہینے میں تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس راستے سے چاہے داخل ہو جائے۔
بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور وہ بلکہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اس سے ایک ندا لگانے والا کہتا ہے کہ تم اب نئے سر سے کام کرو، تو اللہ رب العالمین تمہاری بخشش کر دی۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موضوع اور منفرد روایت ہے۔ لہذا عمل گرچہ اچھا ہو، فعل گرچہ اچھا ہو، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے دلیل کا ہونا شرط ہے، کیونکہ عبادت وہ ہوتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے عبادت کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ فلاں عمل اچھا کرنا چاہیے، ہمارے اچھا لگنے اور نہ لگنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ شریعت لانے والے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی نے جو حکم دیا صرف وہ کیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اگر ہم وہ عمل انجام دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، تو یاد رہے وہ جو چند لوگ مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے تھے اور کنکریوں پر کر رہے تھے، صحابہ یہ نہیں کہتے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے ہیں، آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، اور تم نے نئی بدعات کو ایجاد کر دیا۔ کیوں کہے تھے؟ کیا بات تھی؟ وہ ذکر اذکار کر رہے تھے، لیکن طریقہ غلط اختیار کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اکٹھا ہو کے گول مول بیٹھ کے تسبیحات پڑھنے کا نہیں کہا ہے، اس کو اذکار کرنا اپنا اکیلے میں کرے، تسبیحات پڑھنا ہے خود اکیلے بیٹھ کرے، لیکن ان لوگوں نے طریقے کا غلط اختیار کیا ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں اگر اچھا لگتا ہے تو ہمیں اچھا تب لگنا چاہیے جب اس پر حدیث مل جائے، ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول انسان کی یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، کہ جس شخص نے دین میں کسی بدعت کو ایجاد کیا اس کے بعد اسے اچھا سمجھا، اچھا ہے، بہتر ہے، زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگایا کہ اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کی شریعت کو مکمل طور سے نہیں پہنچایا۔ اور جب آدمی اس حد تک پہنچ جائے تو اسے میرے رب کا ایک کلام پڑھنا چاہیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دن مکمل کر دیا اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کی موجودگی میں اعلان کر دیا آپ کا دین مکمل۔ کیا مطلب؟ یعنی اب دین وہی ہوگا جو اب تک احکامات نافذ ہوئے ہیں، جو اب تک احکامات دیے گئے ہیں، یا جو اب تک عبادتیں بیان کی گئی ہیں، وہی صرف عبادت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو عمل کیا جائے گا وہ عبادت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا خاص اہتمام کریں، اور کس چیز سے؟ وہ اس چیز سے کہ ظلم سے، بربریت سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، کسی کا مال ہڑپنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کے پیٹھ پیچھے پلاننگ بنانے سے، ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ اس میں آپ ان میں سے جو بھی کام انجام دیں گے یا شریعت کی جو بھی مخالفت کریں گے، اس کا گناہ اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا دے گا۔ اور نماز کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، نیکی اور بھلائی کا، صدقات و خیرات کا، نفلی صدقات کا، جس قدر آپ کو ممکن ہے آپ نیکی میں حصہ لیں، کیونکہ آپ جو بھی بھلائی کریں گے اللہ رب العالمین اس کا اجر اور اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دربار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔